السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 18 میں بات شروع کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب لوگوں کو اجازت دے دی تھی اور لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی، اور اب تقریباً سب میل اڈلٹس ہجرت کر چکے تھے، اور اب مکہ میں صرف عورتیں اور بچے ہی رہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے تھے۔ تو اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکچوئل ہجرت کے واقعے سے پہلے ایک چھوٹا سا حضرت عمر فاروق کی ہجرت کا واقعہ ملتا ہے، جو کہ حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے پبلکلی ہجرت کی ہو سوائے حضرت عمر کے، اور سب نے چھپ چھپا کر ہی ہجرت کری، لیکن عمر فاروق نے پبلکلی اناؤنس کر کے ہجرت کری۔ انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان پیک کیا اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے جس طرح تیار کیا جاتا ہے، ہتھیار وغیرہ پہن کے، وہ اس طریقے سے سفر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور وہ حرم گئے اور وہاں پہ حرم کے 7 چکر لگائے، طواف کیا، اور پھر انہوں نے پبلکلی اناؤنسمنٹ کری کہ اے مکہ کے لوگو، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو آج رات کھو دے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے آج، تو وہ جان لے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اور مجھ کو وہ مکہ کے باہر فلاں فلاں جگہ پہ ملے۔ تو ایک کھلی وارننگ انہوں نے دے دی، اور اس طریقے سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کا پیچھا کریں، اور اس طرح حضرت عمر فاروق نے ہجرت کری۔ پھر ہجرت کا ایکچوئل واقعہ آتا ہے، لیکن ہجرت کے بھی جو سارے واقعات ہیں ان میں وہی مسئلہ ہے جو پوری سیرہ میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ کون سا واقعہ پہلے کون سا بعد میں ہوا ہے، اس کا ہمیں صرف ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی سیریز سے ہمیں چیزیں ملتی نہیں ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں جو چیزیں ملتی ہیں اور جو ویڈیو میں نے سنی ہیں اسی ترتیب سے لے کے چلوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلی جو روایت ہمیں اس واقعے کی ملتی ہے وہ حضرت عائشہ سے ہے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ سے، تو یہ کافی اوتھینٹک ہے۔ تو بخاری میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یاد نہیں ایک بھی دن جب میرے والدین مسلمان نہ ہوں، یعنی کہ وہ اپنی بچپن کی میموریز میں جا کے کہتی ہیں کہ جب سے میری عقل والی ایج ہوئی ہے، سمجھ والی ایج ہوئی ہے، تب سے مجھے ایک بھی دن ایسا نہیں یاد کہ میرے والدین مسلمان نہیں تھے، اور مجھے ایک بھی ایسا دن یاد نہیں جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر نہ آئے ہوں۔ جب آپ نے لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور پھر ابو بکر صدیق نے اپنی اونٹ تیار کر لیا، اور آپ نے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی ہجرت کی، تو آپ نے کہا کہ صبر کرو۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا۔ تو اس پہ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس پہ وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ میرے ساتھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو اس پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر اس پہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے پھر 2 اونٹ تیار کیے، اور میں نے ان کو مطلب وہی جو ساری پریپریشن ہوتی ہے، ان کو کھانا پینا کھلایا، ان کو خوب پانی وانی پلایا، ان کو نمک کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کھانے کو سٹور کر لیں، اور جو بھی پورا پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایک ایکسٹرا ہمپ نکل آتی ہے، تو وہ پورا پروسیس کیا تقریباً 4 مہینے۔ اسکالرس کے نزدیک یہ 4 مہینے انہوں نے راؤنڈ کی ہے فگر کو، ایکچوئل میں 3 سے ساڑھے تین مہینے کا ایکچوئل پروسیس تھا۔ 3.5 مہینے میں پھر ہجرت کر لی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اس گرمی کے اس شدت کے وقت جب یوجولی لوگ سب سو رہے ہوتے ہیں، صحرا کی گرمی، پیک ٹائم گرمی کا، جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اور شدید دھوپ ہوتی ہے، تو اس وقت کا رواج یہ تھا کہ دوپہر میں اس وقت میں لوگ زیادہ تر اپنے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، کام شام سب بند ہو جاتا تھا، اور سب اپنے گھروں میں ہی رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اسلامکلی بھی جو قیلولہ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج کیا ہے لوگوں کو کہ دوپہر کا وہ قیلولہ ضرور لیا کریں، اور اگین سائنس بھی اس پہ کافی زیادہ اس پہ ریسرچ سے ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس کے فوائد۔ تو حضرت عائشہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ شدید گرمی کا وقت تھا، ہم سب اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص آ رہا ہے، اور اس شخص نے اپنی پگڑی سے اپنا چہرہ پورا کور کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ تھوڑے سے فاصلہ جب کم ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم نے کہا کہ واللہ اس وقت
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی ضروری بات ہے، اس لیے آپ دن کے اس وقت آ رہے ہیں۔ اگین یہ وہ وقت تھا جب لوگ نہیں سڑکوں پر ہوتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور آپ نے گھر میں آنے کی اجازت لی، اور جب آپ کو اجازت مل گئی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بولا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو، یعنی کہ گھر میں جو لوگ ہیں انہیں باہر نکال دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بولا کہ یا رسول اللہ، گھر میں صرف گھر کے اہل خانہ ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ اور ان کی جو دوسری بیٹی تھیں حضرت اسما، وہ ہیں، اور کوئی بھی باہر کا افراد نہیں ہے۔ اور اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو چکا تھا، اس دور پہ ہجرت سے پہلے مکہ میں آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو چکا تھا، لیکن رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، یعنی کہ صرف اہل خانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کی بھی، یعنی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، کہ آپ کو میرے ساتھ کی بھی جو ہے اجازت مل گئی ہے۔ تو اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے یقین نہیں تھا اس بات پہ کہ لوگ خوشی کے مارے بھی روتے ہیں، جب میں نے اس دن حضرت ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ خوشی سے کس طرح سے لوگ روتے ہیں جب تک کہ انہوں نے خود اپنے فادر ابو بکر صدیق کو خوشی کے مارے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میں نے 2 اونٹ تیار کر لیے ہیں، جس میں سے ایک میرا ہے اور ایک آپ کے لیے ہے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تم سے وہ اونٹ نہیں لے سکتا جب تک کہ میں اس کی قیمت تمہیں پے نہ کر دوں، کیونکہ اوبیسلی اگر آپ کوئی بھی فیور کسی کام میں کرتا ہے تو اس کا شیئر ہاف ہو جاتا ہے، اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی سے اس طریقے سے نہیں وہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر آخرکار ابو بکر صدیق نے مجبوراً کوئی جو بھی قیمت لگا کے ان کو پھر وہ دے دیا۔ اس کے بعد پھر اسما جو ان کی ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی تھیں، جو کہ اس وقت ان کی عمر 15-16 سال کے قریب ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر اس ٹائم بہت کم تھی، تو انہوں نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا اور جلدی جلدی میں انہوں نے کھانا باندھنا چاہا، لیکن ان کو کوئی چیز نہیں ملی جس میں وہ کھانا باندھ سکیں، تو انہوں نے اپنے کپڑے میں کوئی ایسی بیلٹ جس طرح ہوگی کہ اوپر سے ایک ایکسٹرا کپڑا ہوگا، جو بیلٹ تھی ان کی، انہوں نے وہ نکالی اور انہوں نے اس کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیا۔ تو ایک سے انہوں نے اپنے کپڑوں کو واپس سے لپیٹ لیا، اپنے جو ڈریس تھا اس کے اوپر دوبارہ سے بیلٹ باندھ لی، اور باقی کے جو دوسرا حصہ تھا اس میں انہوں نے کھانا پیک کیا، اور جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں کہ وہ جو 2 بیلٹس والی ہیں، ان کو لقب ملا شی آف 2 بیلٹس، اسما بنت ابی بکر کا لقب تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تب اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، لیکن جس ٹائم انہوں نے ہجرت کری تو اس ٹائم ان کے پاس 5,000 درہم رہ گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اوبیسلی ساری کاسٹ انہوں نے اسلام پر لگائی اور بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا، جس میں ہم نے پچھلے بھی کچھ غلاموں کا ذکر کیا تھا، صحاباؤں کا، جس میں سے حضرت بلال ہیں اور بھی صحابی تھے۔ تو اس وقت ان کے پاس 5,000 درہم رہ گئے۔ تو جب پروفٹ یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ لوگ سب چلے گئے تو ابو قحافہ جو کہ مشرک تھے اور ابو بکر صدیق کے والد تھے، اور وہ کافی عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، ایون فتح مکہ کے بعد جب سب ہی مسلمان ہو گئے تھے تب وہ مسلمان ہوئے، اور وہ شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے شروع کے دور میں، اور مسلمانوں کو تکلیف میں جو ہے وہ دیتے تھے۔ ایون ابو بکر صدیق کے اپنے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ وہ ان سے بات چیت وغیرہ بند کرتی تھی اور وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور بلائنڈ بھی تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو ابو قحافہ اپنی جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ اور حضرت اسما کے پاس آیا۔ اس ٹائم پہ حضرت عائشہ تو چھوٹی تھیں، تو حضرت اسما کو آ کے انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دی کہ وہ کس طرح کا باپ ہے، تمہارے لیے کوئی مال نہیں چھوڑ کے گیا ہے، تم لوگوں کو اس طرح سے اکیلے چھوڑ کے گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت اسما کی سمجھداری کہ انہوں نے جلدی سے جو منی بیگ تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق پیسے رکھا کرتے تھے، وہ جلدی سے بیگ اٹھایا اور زمین سے کچھ کنکر اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیے اور ابو قحافہ کے ہاتھ میں دیا کہ یہ دیکھیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پیسے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور اس طریقے سے کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے فیل کیا کہ ہاں اس میں وزن ہے اور یہ کچھ مطلب ساؤنڈ کر رہے ہیں شاید درہم کی طرح، تو وہ پھر بول بال کے چلے گئے۔
اب یہ اسی رات کی بات ہے جس رات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کریں گے، لیکن اسی رات دوسری طرف کفار نے کیا کیا، ان لوگوں نے راتوں رات ایک خفیہ میٹنگ بلائی، اور وہ تھی دارالندوہ میں یہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ تو دارالندوہ میں یہ سارے جو سربراہ تھے، بڑے بڑے لیڈرز، یہ سب اکٹھا ہوئے، اور اس میں قریش کے جتنے بھی قبیلے کے سردار تھے وہ سب موجود تھے، سوائے چند لوگوں کے، جن میں ایک تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب، آلدو وہ بھی مشرک تھا، اس کو بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لگاؤ یا کوئی محبت نہیں تھی، مگر کیونکہ وہ سیم قبیلے سے تھے، ایک تعلق تھا، اور جو رواج رہا ہے، جو مسلسل طور پہ ہم عرب کا جو ایک سسٹم رہا ہے، جو ہم شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا، جس وجہ سے انہوں نے ابو لہب کو اس میٹنگ میں شامل ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ابو لہب کو شامل کریں گے تو سم ہاؤ وہ اس چیز کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خیال ہے، بلکہ کیونکہ وہ قبیلہ سسٹم ہے، اس قبیلہ سسٹم کے حساب سے ہر کسی طرح مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز میں شامل ہوتے۔ اور دوسرا شخص وہ تھے جنہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی تھی، پروٹیکشن دی ہوئی تھی، وہ ہے موتم بن عدی۔ موتم بن عدی کے بارے میں آپ لوگ کو یاد ہوگا، جب طائف سے آ رہے تھے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 لوگوں کو اپروچ کیا، جن میں سے موتم بن عدی وہ بندہ تھا جس نے پھر اپنے بچوں کو اور اپنے گارڈز کو فل کیا وار کے جو ڈریس ہوتا ہے وہ پہنا کے، شیلڈز وغیرہ پہنا کے، ہتھیار کے ساتھ مکہ میں بھیجا تھا کہ جا کے پھر اعلان کیا تھا۔ تو اوبیسلی اس کو بھی اگر شامل کرتے تو وہ تو وہی بندہ تھا جس نے پناہ دی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا، تو ان دونوں کے علاوہ ان لوگوں نے راتوں رات ایک خفیہ میٹنگ بلائی، اور اس میں سارے کے سارے سردار جمع ہوئے تاکہ کوئی پلان کر سکیں کہ کس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان چھڑائی جائے۔ یہاں پہ وہ سازش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کی یہ سازش کو ایکسپوز کرتا ہے، اور اسی رات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ آپ فوراً سے ہجرت کریں۔ اب قتل کا منصوبہ یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ ایک اور اس میں پھر روایت ملتی ہے جو تھوڑی سی کمزور ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب یہ سارے دارالندوہ میں جمع ہو گئے تو ایک آدمی، ایک شخص نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس سے پوچھا کہ وہ آپ کون ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں اہل نجد سے آیا ہوں، کوئی بوڑھا آدمی اہل نجد سے آیا ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا یہ شیطان تھا، یہ ان کے پاس آیا تھا تاکہ جو بھی پلاٹ بن رہا ہے اس میں اپنا کردار ڈالے اور اس کو پکا کر لے، اس پورے پلان کو سیل کرنے کے لیے یہ آیا تھا۔ اور پھر اس نے ان لوگوں کو بولا کہ مجھے بھی خبر پہنچ گئی ہے، تو جس مقصد سے تم لوگ سب جمع ہوئے ہو میں بھی اس میں اپنی رائے دے کے تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، اور اس طریقے سے ان کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے سجیشنز دینا شروع کری، ایک نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، کر دیتے ہیں انہیں، اور زنجیروں سے باندھ کے قید کر دیتے ہیں، اور اس پہ پھر کسی نے بولا کہ یہ کرنے سے بھی کیا ہوگا، اس کی جو باتیں ہیں یا اس کے جو فالوورز ہیں ان کو جب کہیں نہ کہیں سے ان کو خبر مل جائے گی، اور جب انہیں خبر ملے گی تو وہ ضرور اس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے آئیں گے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر وہ لوگ آئیں اور پھر وہ لوگ سب اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ ہمارے ہی خاتمہ کر دیں، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، تو یہاں سے نکل جائیں گے تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ جہاں بھی جائیں اور رہیں۔ تو اس پہ بھی ابو جہل نے اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، اس میں بھی نقصان ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ جائیں اور پھر ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، اور پھر اگر آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم پھر بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پہ پھر آخر میں ابو جہل کہتا ہے کہ تم سب لوگ کے دل میں جو بات ہے تم لوگ سب وہ بول نہیں رہے ہو، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے۔ آگے وہ پھر پلان دیتا ہے کہ ہم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک اسٹرانگ بندے کو چن لیتے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں تلواریں دے دیں گے، اور سب جائیں اور سب جا کے ایک ساتھ ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ تو اس طرح سے کسی ایک پرٹیکولر قبیلے کے اوپر الزام نہیں آئے گا، بلکہ اس قتل کی ذمہ داری سارے قبیلوں پر ہوگی، اور جب یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو ملے گی
تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھر باقی سارے قبیلوں سے فائٹ نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہم ان کو بلڈ منی دے دیں گے اور وہ اس طرح سے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ سب اکٹھے ہوں گے اور ایک قبیلہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا قبیلہ پھر ان ساروں کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، تو ہم ان کو پھر بلڈ منی دے دیں گے۔ اور آخر میں پھر شیطان نے اس بات کو بولا کہ ہاں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور اسی طریقے سے کیا جائے، اور اس طرح کر کے پھر یہ والی ان کی ڈیلنگ طے پائی۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے یہاں پہ کفار مشرکین اپنی جو ہے وہ پلاننگ کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کی پلاننگ چل رہی ہے اور آپ جو ہے آج ہی فوراً سے ہجرت کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں پھر سورہ یاسین کی ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس رات کا واقعہ، اور ہمیں کتابوں میں جو ہے اس بارے میں کچھ کمزور اسناد سے یہ پورا واقعہ ملتا ہے، اور یہ ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ یاسین سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت اس ٹائم نازل کری، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم گھر سے نکلے تب یہ پڑھ رہے تھے، ایسا کہ اس کتاب میں ابن اسحاق میں لکھا ہے۔ تو ہوا یوں کہ رات کو جب رات آئی اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ملا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر میں لٹایا۔ اس ٹائم پہ حضرت علی کی عمر تقریباً 19 سال 17-18 سال ہوگی، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی جو ہیں وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں، حضرت ختیجہ کے گھر میں۔ تو اس ٹائم پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے گھر میں رہتے تھے، اور جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے حضرت علی کو اپنے بستر میں لٹایا ہے، اور اس ٹائم پہ وہاں پہ سارے مشرکین ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی اور ہر ایک ایک بندے کے اوپر انہوں نے مٹی ڈالی ہے، اور آپ یہ آیت ریسائٹ کر رہے تھے، اور آپ نے ایک ایک فرد کے اوپر مٹی ڈالی ہے، قبیلے کے جو بھی سردار وہاں موجود تھے ان سب کو مٹی ڈال کے پھر آپ ان کے ہی سامنے نکلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا اور وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور یہی ہمیں اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے رات میں پھر غار سور کی طرف ہجرت کری۔ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ غار سور جو جس لوکیشن وائز دیکھا جائے تو غار سور بالکل اپوزٹ ہے جب آپ مکہ سے مدینہ کے سفر کی طرف سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اس دور میں جو راستہ تھا اور آج بھی جو مکہ سے مدینہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس کا مطلب کہ آپ اس کے بالکل اپوزٹ جائیں گے تو غار سور آئے گی، یعنی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھا راستہ نہیں لیا، بلکہ پلان جو کیا گیا تھا وہ یہ کہ ایکچولی کفار کو اوبیسلی ڈاج دینا ہے، تو باقاعدہ پلاننگ کے حساب سے غار سور بالکل دوسری طرف گئے ہیں، وہاں جا کے 3 رات قیام کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ایک دوسرا راستہ لیا گیا ہے جو کہ کفار کے لیے یا اس دور کا جو اسٹریٹ ہائی وے تھا وہ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرا ہی راستہ تھا۔ تو یہ پھر آگے اس طرح سے پھر آگے غار تک کا سفر اس طرح ہوا کہ اس کے بارے میں ہمیں حضرت عائشہ سے روایت ملتی ہے، وہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابو بکر نے 3 رات غار میں رہنے کا پلان پہلے ہی کیا ہوا تھا، انہوں نے پورا آگے کے جو ہجرت کا تھا اس کی تیاری انہوں نے کری ہوئی تھی، جس میں ان کا پلان یہ تھا کہ وہ 3 رات غار میں رہیں گے اور پھر تیسرے دن کی صبح وہاں سے نکلیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 لوگوں کو ان کی ڈیوٹیز دی ہوئی تھی اور سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو جو ان کے اپنا بیٹا تھا عبداللہ بن ابو بکر، اس کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ینگ، اسٹرانگ اور انٹیلیجنٹ اور جلدی سمجھنے والا
لڑکا تھا. اس ٹائم ان کی عمر وہ چھوٹے بچے کی عمر میں تھے, وہ اس ٹائم پہ کوئی اڈلٹ نہیں تھے. تو اس لیے ان کو کام دیا گیا تھا کہ وہ ہر صبح قریش کے لوگوں کو نظر میں رکھیں اور دیکھیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. وہ 3 رات تک کے ہر رات غار سور پہ جایا کرتے تھے, اور علل صبح یعنی کہ صبح ہونے سے بھی پہلے نکل جایا کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ قریش کے ساتھ ہی ہوں, یعنی کہ مکہ میں ہی ہوں. رات انہوں نے وہیں گزاری ہے, اور دوسرے دن سے لے کے رات تک کے وہ وہاں پہ سب پہ نظر رکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون قریش والے اب مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں, کس کو کدھر بھیج رہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے, اور وہ ساری نو ہاؤ رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. اور اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ینگ اور انٹیلیجنٹ تھے اور کوئک لرنر تھے, کہ ہر کام کو جلدی یعنی کہ اپنی ایج سے تھوڑے میچور تھے اور جلدی بات کو اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے اور سمجھ جاتے تھے. تو ایک تو ان کی یہ رسپانسبلٹی لگائی گئی تھی, اور رات میں پھر وہ کھانا لے کے تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں لے کے غار سور کی طرف چلے جایا کرتے تھے. دوسرا بندہ کا نام ہے, دوسرے صحابی جو تھے ان کا نام ہے عامر بن فہیر. اور عامر بن فہیر وہ صحابی تھے جن کو جو کہ غلام ہوا کرتے تھے, اور جس طرح حضرت بلال تھے اسی طریقے سے ان کو بھی ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا, یعنی کہ یہ آزاد غلام تھے جن کو ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا تھا. تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جب رات وہ وہاں کے مویشیوں کو لے کے غار کی طرف چلے جایا کرتے تھے, جس سے ایک تو یہ کہ جو حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر, ان کے قدموں کے نشان اور ان کے خود کے اپنے قدموں کے نشان کو غائب کرنا, اور پھر یہ کہ بکریاں چراتے چراتے وہ غار سور کے پاس جاتے تھے, اور وہاں پہ پھر رات کے وقت میں جب موقع لگتا تھا تو پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دودھ پی لیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ 3 راتوں تک رہا. دونوں کے ذمہ یہ رسپانسبلٹیز تھی, اور دونوں کا یہ کام تھا کہ وہ مکہ کی ساری نو ہاؤ ان کو ڈیلیور کیا کرتے تھے. اور دوسرے جو ان کے جو آزاد غلام تھے عامر بن فہیر وہ بکریاں مویشی جانور چرایا کرتے تھے, اور پھر ان کو جو ہے ان کا کام یہ تھا کہ وہ سارے جو قدموں کے نشان ہیں ان کو سب کو ڈسپیئر کرنا ہوتا تھا. یہ تو 2 لوگ ہو گئے جن کا ذکر ہمیں حدیث میں حضرت عائشہ سے ملتا ہے. تیسرے آدمی کی بھی جو جاب رسپانسبلٹی تھی, ایک اور بندے کو حضرت ابو بکر صدیق نے ہائر کیا تھا اس کام کے لیے, اور ان کو جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی جن کا نام ہے عبداللہ بن ارقط. یہ قریش کے نہیں تھے, یہ بلکہ کسی اور علاقے کے اور کسی اور قبیلے سے ان کا تعلق تھا, اور یہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا بھی نہیں پتہ چلتا. زیادہ تر یہی جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو عبداللہ بن ارقط اس کے باوجود بھی یہ یقیناً ٹرسٹڈ پرسن تھے, تبھی ابو بکر صدیق نے ان کو ہائر کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ ماہر تھے, اس زمانے کے جو ہائی ویز ہوتے ہیں اس میں ان کو مہارت تھی. تو یہ ایکچولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے ایز اے گائیڈ کام کر رہے تھے, اور ان کو جو رول دیا گیا تھا, ان کی جو رسپانسبلٹی تھی اور جو بھی ساری ڈیلنگ طے ہوئی بھی تھی ابو بکر صدیق سے, وہ یہ کہ تیسرے دن یعنی کہ 3 راتیں گزرنے کے بعد جو تیسرے دن کی صبح ہوگی, اس صبح میں انہوں نے جانور لے کر آ جانا ہے اونٹ, اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے راستہ بتانا ہے, وہ ان نون راستہ جو کہ یوزولی اتنا کامن نہیں تھا, اور وہ دوسرا راستہ پیچھے والا جو کہ شاید زیادہ لمبا اور مشکل بھی تھا. تو اس راستے سے ان کو مدینہ کی طرف نکالنا ہے, جو کہ قریش کے لیے زیادہ کامن نہیں تھا. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی. تو یہ ساری پلاننگ تھی ابو بکر صدیق کی. اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے رات میں ابو بکر صدیق اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے, اور اس کے بعد وہاں پہ سارے ہمارے سنے ہوئے قصے ہیں کہ کس طرح وہ وہاں پہنچے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ غار سور جو ہے وہ نارمل جو غاریں ہوتی ہیں, اگر ہم لوگوں نے جو تھوڑی بہت غاریں دیکھی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ غار پہاڑ میں ایک اس طرح کا سوراخ بنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں مطلب چلے جاتے ہیں, وہ سیدھی سیدھی غار ہوتی ہے. لیکن غار سور کے بارے میں مشہور ہے کہ غار سور اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں اوپر اور وہاں پہ ایک غار بنی ہے. ایکچولی وہ اس طرح ہے کہ آپ اوپر جاتے ہیں اور وہ غار پتھروں کے درمیان نیچے کی طرف ہے. اوپر جا کے آپ کو باقاعدہ اس غار میں جانے کے لیے آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے. اس طرح کی طریقے سے وہ غار بنی ہے. اور اب زمانے میں تو اوبیسلی وہاں اتنے لوگ گئے ہیں کہ اب وہ بہت بڑی جگہ ہو گئی ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں تو وہ حدیثوں سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے چیز, وہ بہت چھوٹی جگہ تھی. وہ اس طرح نہیں تھی کہ اب تو
اس میں آرام سے ہم جا کے اتنی جگہ بن چکی ہے کہ کافی کشادہ ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. وہ بہت نیرو ایک غار تھی کہ آپ وہاں جائیں اور اس میں پھر اندر جا کے ایک سوراخ سا ہے، اور اس میں پھر جو ہم نے سارے قصے سنے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے اور ایک جگہ پہ پاؤں لگا دیا، اور پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر آرام کیا، اور پھر سانپ نے ان کو وہاں پہ ڈسا، اور یہ سارے پھر قصے ہمیں وہاں کے ملتے ہیں. اس کے بعد پھر قریش کا کیا حال تھا دوسری طرف، وہ یہ کہ جب ان کو صبح اگلے دن پتہ چل گیا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اب نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی ہر طرح کی کوشش کری، ہر طرح سے انہوں نے انعام رکھا کہ زندہ یا مردہ جو بھی ابو بکر صدیق کو اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو 100 ریڈ کیملز دیے جائیں گے. اور ہر ہائی وے پہ، ہر راستے پہ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کے دیکھا جائے. ایون کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے یہی کیا کہ ایک انتہائی ایکسپرٹ لوگوں کی ٹیم بنا کے ان کو بھیجا کہ وہ تلاش کریں، نشانات ڈھونڈیں اور کسی طریقے سے پتہ لگائیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کہاں گئے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں معلوم بھی ہے یہ بات کہ آخر کار وہ جو ایکسپرٹ ٹیم تھی اس نے غار سور کے نیچے تک کے تو پتہ کر لیا کہ یہاں تک کے تو ٹریسز مل رہے ہیں کہ لوگ یہاں تک آئے ہیں، اس کے آگے ہمیں نہیں پتہ. آگے پھر مشہور واقعات، اور ان میں سے ایک یہ کہ وہ لوگ پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور پھر وہاں پہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت انس سے یہ مروی ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر کے دیکھے تو ہمیں وہ دیکھ لے گا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے. یعنی اس کی جو عربک ٹرانسلیشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کہ ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. یعنی اتنا خوبصورت منظر آتا ہے دماغ میں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے توکل پہ اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد اب وہ پریشان نہیں ہیں، اور ابو بکر صدیق پریشان بیٹھے ہیں ٹینشن میں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اوپر اب آرام کر رہے ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اوپر، کیونکہ غار جیسے میں نے بولا کہ وہ نیچے کی طرف ہے اور لوگوں کے پاؤں انہیں نظر آ رہے ہیں. وہ جب سر اپنا اوپر کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہیں، لیکن باہر سے جو ہم نے پھر قصے سنے ہیں کہ وہاں کبوتر نے وہ دے دیے، انڈے دے دیے، مکری نے جالے بنا لیے، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اللہ عالم، روایتیں تو اس کی کوئی خاص نہیں ملتی، لیکن اللہ بہتر جاننے والا ہے. اور بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور اس طرح سے 3 راتیں اور 2 دن آپ نے وہاں گزارے. الرحیق المختوم جو کتاب ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اونٹنی قصوہ جس کا نام تھا، وہ اس موقع پہ ان کو دی تھی، جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے ادا کر کے ان سے خریدی تھی. اور اس اونٹنی کے بارے میں ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ کتنی بلیسڈ اونٹنی تھی کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو آپ نے اس کو لوگوں کو بولا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جو یہ جہاں رکے گی وہیں پہ آپ کی رہائش ہوگی، اور وہی جگہ ہے جہاں پہ پھر مسجد نبوی بنی. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد جانور تھا جو کہ وحی کا بوجھ برداشت کر سکتا تھا، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کے اوپر وحی آتی تھی. اور حضرت عائشہ سے روایت ملتی ہے، وہ کہتی تھی کہ وہ آس پاس کی کیفیت اس طرح ہو جاتی تھی، مطلب اس کا جب وحی آتی تھی ایک بوجھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن دگنا تگنا ہو جاتا تھا، وزن آتا تھا، اور جس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ قصوہ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی. اور میں نے وحی کے سیکشن میں بھی یہ والی بات کور کی تھی کہ جب وحی آتی تھی تو کس طرح کی کیفیت ہوتی تھی. تو خیر اس موقع پہ وہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ لوگ جب نکلے ہیں تو راستے میں 2 سے 3 واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے 2 پرومیننٹ واقعات ہیں. پہلا واقعہ تو ہے سراقہ بن مالک کا. سراقہ بن مالک سے روایت ملتی ہے، یہ خود بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان سے جو ہے یہ واقعہ ملتا ہے، اور یہ اوتھینٹک واقعات میں سے ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ سراقہ بن مالک یہ مکہ کے نہیں تھے، یہ قریش کے نہیں تھے، یہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اس قبیلے کے سردار تھے. تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، اور جب اناؤنسمنٹ ہوئے قریش نے جب 100 اونٹوں کا انعام رکھا کہ 3 لوگوں کو صحرا میں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ قریش کو پتہ چل چکا تھا کہ 3 لوگ ہیں جو کہ گئے ہیں، ایک تو ان کا گائیڈ ہے اور پھر ابو بکر صدیق اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے اوپر زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ان کو کوئی لے کر آئے گا تو ان کو 100 کیملز دیے جائیں گے. اس دور کے حساب سے 100 کیملز
لال اونٹ بہت بڑی قیمت تھی، بہت بڑی قیمت تھی، تو وہ اس کا انعام دیا گیا تھا۔ تو سراقہ بن مالک نے جب سنا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جو کہ کہیں سے شکار کر کے یا کسی علاقے سے آ رہا تھا۔ اس آ کے بولا کہ شاید یہ قریش اسی کی بات کر رہے ہیں جن کو میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پہ میں نے 3 لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ سن کے سراقہ بن مالک کے دل میں تھوڑی سی لالچ آئی اور انہوں نے اس بندے کو بولا کہ نہیں نہیں نہیں، تم جن کا ذکر کر رہے ہو وہ تو ہمارے جاننے والے ہیں، مطلب ہمارے سامنے ہی گئے ہیں، تو وہ تو فلاں فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کو ہم جانتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ خود اپنے گھر گئے اور وہ پیچھے کی طرف سے سیٹنگ ویٹنگ کر کے چھپ چھپا کے وہ نکل گئے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ آگے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے بعد جب مطلب ایک اس حد تک کے پہنچ گئے جب ان کو 3 لوگ نظر آنے لگ گئے، تو وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ فلاں فلاں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے عرب کے زمانے کا جو ایک طریقہ ہوتا تھا پریڈکشن کا، انہوں نے وہ کیا، اپنے تیر نکالے، تیر نکال کے زمین پہ پھینکا، اور وہ جو جیسے آج کل کے زمانے میں کارڈز ریڈنگ کا سلسلہ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا جو علم ہوتا ہے، اس کے تھرو انہوں نے دیکھا اور اس میں ان کو پتہ چلا، ان کا ناپسندیدہ اس میں جواب آیا کہ لائک آگے مت جاؤ، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا اور انہوں نے دوبارہ سے اپنے جو بھی تیر ویر تھے ان کو زمین پہ پھینکا اور اس میں پھر وہی جواب آیا، لیکن خیر انہوں نے پھر اس کو اگنور کیا اور دوبارہ سے اپنے اونٹ پہ سوار ہو گئے اور دوبارہ سے ان کے آگے چلنے لگے یہاں تک کہ گھوڑا جو تھا، وہ گھوڑے پہ تھے، تو یہاں تک کہ ان کا جو گھوڑا تھا وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے رک گیا، اس کے پاؤں بالکل زمین میں چلے گئے، لائک وہ گر گیا، اس نے ریئیکٹ کیا اور وہ زمین میں بیٹھ گیا اور پھر وہ اٹھ نہیں سکا۔ اور مطلب یہ جو سراقہ بن مالک ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو جیسے جانور کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کو مارا یا ہلکا پھلکا پش وش کیا کہ وہ اٹھے، تو اس نے پھر ہمت کری لیکن اس سے چلا نہیں گیا، یعنی کہ کچھ اس طرح سے ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی نارمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، دس از سم تھنگ سپر نیچرل۔ تو جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تب وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے ان کو آواز لگائی اور ان کی آواز لگانے سے وہ تینوں رک گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور ان کے پاس گئے اور ان کو پھر عرب کی ساری خبر دی، قریش کی، کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور انہوں نے کیا انعام وغیرہ رکھا ہے، اور اپنے ساتھ جو تھوڑا بہت کھانا لے کے گئے تھے وہ آفر کیا، لیکن ان لوگوں نے وہ ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا، ان کو انکار کر دیا۔ اس واقعے میں ایک چیز وہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان لوگوں کو دور سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اطمینان سے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جو ہے وہ ادھر ادھر پریشان، کبھی وہ اس طرف جا رہے ہیں کبھی وہ اس طرف جا رہے ہیں، تو وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ کبھی آگے سے میں بچا لوں کبھی پیچھے سے بچا لوں، تو وہ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنی تلاوت کر رہے ہیں کہ جب قریب جاتے ہیں تو یہ ان کی تلاوت سن پاتے ہیں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں عامر بن فہیر کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غالب آ کر رہے گا اور اللہ کا جو دین ہے وہ پھیل کے رہے گا، اور پھر آپ نے جو ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ مجھے امن کا پروانہ دیں، یعنی کہ پروٹیکشن دیں۔ کہاں وہ ان کیملز کے انعام کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرنے آئے تھے، لیکن جب ان کو سپر نیچرل فورسز کی طرف سے رکاوٹ ہوئی اور ان کو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ ان کی کیپیبلٹیز کے باہر ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ آپ مجھے امن کا لیٹر لکھ کے دیں۔ تو پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گائیڈ تھے عامر بن فہیر سے بول کے ان کو لکھ کے دیا، عامر بن فہیر کو بولا کہ آپ جو ہے ان کو لکھ کے دیں، تو پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ان کا پروٹیکشن لیٹر ان کو دیا۔ اور اس طرح سے ایک یہ واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہم سب نے سنا ہوا ہے وہ ہے ایک صحابیہ کا جن کا نام تھا معبد۔ معبد صحرا میں ہی کہیں اس طرح بیابان علاقے میں رہتی تھیں، اور جو لوگ آتے جاتے تھے تو ان کو کھانا وانا کھلانا اور اس طرح سے ان کو خاطر کیا کرتی تھیں۔ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق وہاں سے جب گزرے ہیں تو گائیڈ نے ایک جگہ تک کہ ان کو پہنچا دیا، اس کے بعد آگے کا سفر پھر ان لوگوں نے خود کیا۔ تو اس واقعے میں یہ دو ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ 2 لوگ تھے، تو اس میں وہ پھر ان سے ان کے گھر پہ جانے کی اجازت لیتے ہیں، تو وہ ان کو اجازت دیتی ہیں کہ آئیں، تو وہ بتاتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے گئے ہیں اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں ضرور آپ کی خاطر کرتی، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان سے کچھ کھانے پینے کے معاملے کی دریافت کرتے ہیں کہ اگر کچھ اویلیبل ہے تو آپ ہمیں دیں کہ ہم آپ سے بائی کریں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے جو کہ بالکل اپنی ایج سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے، اس کی دودھ دینے کی عمر یا بچے پیدا کرنے کی عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی بوڑھی سی ایک بکری کہیں کونے میں کھڑی ہوتی ہے، جس کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور پھر ان سے سوال کرتے ہیں کیا یہ مطلب یہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے دودھ لے سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں دودھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو آپ ٹرائی کر لو۔
تو وہ پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آبویسلی ان کی برکات میں یہ والی چیز ہمیں بار بار سیرہ میں بھی دیکھنے کو ملے گی کہ کس طریقے سے ان جانوروں میں اچانک اتنا دودھ آ جاتا ہے کہ وہ خود بھی سیر ہو کے پیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ ان کے لیے وہاں پہ بہت سارا دودھ اور چھوڑ کے جاتے ہیں ام معبد رضی اللہ عنہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، تو وہ ان کو پورا ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، ایک بندہ آیا تھا اور اس نے اس طرح کیا. تو وہ ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی شخص ہیں جن کی تلاش قریش کر رہا ہے، جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بے شک یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ ایک نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور وہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کر لیتے ہیں. اور پھر وہ اس روایت میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، تو اس روایت میں باقاعدہ ان صحابیہ سے ہمیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اپیرنس ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس والی حدیث میں ملتی ہے. بہت چند لوگوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپیرنس کو حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ آپ کا قد اونچا لمبا تھا یا چھوٹا تھا یا درمیانہ تھا. اس حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ درمیانہ قد تھا، بہت لمبا یا بہت چھوٹا نہیں تھا. اور آپ کی جو بھی اپیرنس بیان کی جا سکتی ہے لفظوں میں، وہ ان میں سے ایک مین اور اسٹرانگ حدیث ہمیں ملتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے یہ والا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی راستے میں آپ کو چند افراد ملتے ہیں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ان کو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی کہ ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت چل رہی ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مل رہے ہیں، کیونکہ اگین یہ ہائی وے تھا، ہائی وے پہ بہت سے کیراوانس آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں کے بہت سے کیراوانس جا رہے ہوتے ہیں. اور اس زمانے کا سوشلائزنگ کا چکر یہی ہوتا تھا کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو وہ کیراوانس رک جاتے تھے کہ ایک دوسرے کو اپنا انٹروڈکشن کرایا کرتے تھے کہ کون ہے. تو اس دوران بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. انشاءاللہ آگے والے قصے پھر اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کور کریں گے. السلام علیکم.